بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو رمضان کریم جیسا مبارک اور عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، سعادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے انوار رمضان کے نام سے ایک سیریز کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سارے مہینے میں آپ کے سامنے روزانہ رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق، تراویح کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے متعلق اور دیگر ضروری مسائل کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو لہٰذا اس مناسبت سے ہم ماہ رمضان المبارک کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے، ہماری اس سیریز کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا اور مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف کرا رہا ہے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور رمضان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خبر دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ رمضان کا معنی کیا ہے۔ رمضان عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے جلانے والا۔ جیسے کوئی آگ ہوتی ہے اور وہ کسی شے کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان کا معنی ہے جلا کر نیست و نابود کر دینے والا۔ اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ معمولی جلانے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ جلانے والا۔ اب مناسبت کیا ہے، اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا، جلانے والا کیوں کہا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے، جس موسم کے اندر جو مہینہ آتا اس کو اس موسم کی مناسبت سے اس مہینے کا وہ نام رکھ دیتے تھے۔ مثلا بہار کا جب موسم تھا تو انہوں نے اس کا نام ربیع رکھ دیا اور پھر ربیع الاول اور ربیع الثانی آگے چل کر وہ ہوا۔ اسی طرح رمضان مبارک کا جب مہینہ آیا تو وہ چونکہ سخت گرمی کا موسم ان کے نزدیک تھا تو انہوں نے اس گرمی کو دیکھتے ہوئے اس مہینے کا نام رمضان یعنی جلانے والا رکھ دیا۔ یہ تو ایک ظاہری وجہ ہے، اور حقیقی اور باطنی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا معنی چونکہ جلا کر راکھ کر دینے والا ہے تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو یہ مہینہ اس بندے کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے اس لفظ کا اس مہینے کے ساتھ۔ اب قرآن مجید کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے بندوں کو رمضان کا تعارف دے رہا ہے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ماہ رمضان کے متعلق اپنے بندوں کو خبر دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے اب رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے، رمضان کی پہچانت قرآن کے ذریعے کرائی جا رہی ہے، رمضان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے۔ یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جس میں کھانا پینا دن میں
جائز نہیں ہے۔ یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا، کسی اور شے سے رمضان کو یاد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے رمضان کا تعارف اپنے بندوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اس سے رمضان کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کی ازلی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ برقرار رہے گی اللہ کی یہ صفت۔ اللہ نے اپنے اس کلام کو نازل کرنے کے لیے، یوں تو اللہ کے پیش نظر 12 مہینے تھے، جس بھی مہینے کو اللہ انتخاب کرنا چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاکیزہ قرآن کو، اپنے اس نورانی کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا عظیم الشان کلام جب اس مہینے میں نازل ہوا تو اس مہینے کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں کیا ہوگی۔ اب یہاں قرآن کے نزول کے حوالے سے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان کے نزول کا طریقہ یہ تھا کہ یک بارگی میں، ایک ہی وقت میں، دفعتاً واحدہ یا جملتاً واحدہ، ایک ہی وقت میں مکمل کتاب اس نبی کے اوپر نازل ہو جاتی تھی، تھوڑا 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 نازل نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی وقت میں جو نازل کر دیا جاتا ہے اس طریقے کو انزال کہتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً، حیناً فحیناً جو نازل ہوتا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو دیگر کتابوں کے نازل ہونے کا طریقہ انزال کا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کر دیا، ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کر دیا، ایک ہی وقت میں ایک بارگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزال اور تنزیل دونوں طریقوں سے قرآن کو نازل فرمایا۔ انزال یعنی ایک بارگی میں بھی قرآن نازل ہوا ہے، اور تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا مصلحت کے حساب سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم بھی نازل ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا بھی نازل ہو جائے؟ ہاں، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک تختی ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس میں سارے کائنات کے لوگوں کا مقدر لکھا ہوا ہے۔ اس لوح محفوظ میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ میں جو قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلے آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اللہ نے اپنے اس گھر میں قرآن مجید کو نازل کیا، ایک بارگی میں مکمل قرآن نازل کر دیا ماہ رمضان میں شب قدر میں۔ تو یہ تو طریقہ انزال کا ہو گیا کہ ایک دم قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا۔ دوسرا طریقہ قرآن مجید کے نزول کا تنزیل والا طریقہ ہے، یعنی تھوڑا 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 نازل ہوا، اور وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس گزر جانے کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو اس کو تنزیل کہتے ہیں، یعنی تھوڑا 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 نازل ہونا، اور انزال کہتے ہیں ایک بارگی میں مکمل ایک ہی وقت پورا قرآن نازل ہو جانا۔ تو جتنی سابقہ کتابیں تھیں ان کے نزول کا صرف ایک طریقہ تھا، یعنی ایک بارگی میں ہی ان کتابوں کو نبیوں پر نازل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے انزال کا طریقہ بھی رکھا اور تنزیل کا طریقہ بھی رکھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینہ کیسا بابرکت اور عظیم الشان اور اللہ کے پاس کیسی قدر و منزلت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے اپنے کلام کو اپنے گھر بیت العزت پر اتارنا تھا تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں، واضح احکام اس کے اندر موجود ہے، ہدایت کے احکام موجود ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھا کرے۔ تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں ماہ رمضان مبارک کی فضیلت تھی۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی مجلس کے لیے 2 حدیثوں کو ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث متفق علیہ ہے، یعنی
اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح مسلم کے اندر اس کو روایت کیا، اور اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں آسمان کے دروازوں کے کھولے جانے کا تذکرہ ہے، اور دوسری روایت میں جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے کہ دیگر مہینوں میں جیسا معمول ہے اس سے ہٹ کر رمضان المبارک میں ایک غیر معمولی طرز اختیار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے پہلے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایک تو اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ واقعتاً آسمان پر دروازے ہوتے ہیں اور وہ کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے واقعتاً 8 دروازے جنت کے ہیں اور وہ کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کے بجا لانے کے لیے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائے گی جو اعمال ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے لیے ایسے اعمال کا انجام دینا آسان کر دیا جائے گا، اور وہ اعمال بجا لانا ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا جو اعمال ان کو جنت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کا حقیقی معنی یہی ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ واقعتاً جہنم کے 7 دروازے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں بند کر دے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسے اعمال کا دروازہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بند کر دے گا جو اعمال ان کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جائے گا۔ اس کا بھی حقیقی معنی ہے، اور حقیقی معنی ہی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو ہم کو بھٹکانے والے جو شیاطین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی واقعتاً زنجیروں میں ان کو جکڑ کر ان کو قید کر دے گا 1 مہینے کے لیے۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی شیطان کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے اور شیطان کی طرف چلے جاتے تھے، ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالی روک دے گا، یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، اسی طرح اس حدیث کی روایت کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جو مبارک مہینہ ہے۔ دیکھیے ہماری عادت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان کی مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ کو رمضان مبارک ہو۔ تو یہ جو مبارکبادی رمضان کی دی جاتی ہے، اس حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خود آقا علیہ السلام نے مبارکبادی دی ہے صحابہ کرام کو ماہ رمضان مبارک کی۔ تو اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان کا آ گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہیم یعنی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش اور نافرمان شیطانوں کو اس مہینے کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ کی ایک ایسی رات ہے، اللہ کی عطا کردہ ایک ایسی رات اس مہینے کے اندر ہے جو ایک رات ہے، لیکن وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ یعنی شب قدر کی بات ہو رہی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ اپنے اندر بھلائی اور خیر رکھتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس رات کی بھلائی سے محروم رہا سو وہ محروم رہا، یعنی جو محروم رہ گیا سمجھے کہ بس وہ محروم ہی رہ گیا ہے، اور جو اس رات کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا مقدر بنا دیا تو بس اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا۔
پھر امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ھذا رمضان قد جاء، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له اذا لم یغفر له فیہ فمتى، پھر آقا فرماتے ہیں محرومی ہے ایسے شخص کے لیے، دوری ہے ایسے شخص کے لیے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی وہ ایسے کام نہیں کیا، ایسے اعمال نہیں کیا کہ اس کی مغفرت ہو سکے، گناہوں سے باز نہیں آیا، روزے نہیں رکھا، تراویح ادا نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، عبادت نہیں کی، تلاوت قرآن نہیں کی، رمضان آیا، وہ رمضان کو پایا لیکن وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، تو اس کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوگی تو پھر آقا فرماتے کہ پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ یعنی پتا چلا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ایسے مغفرت والے مہینے میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے کہ پھر وہ کب اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ تو یہ دو تین حدیثیں جو آپ کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے رکھی گئی ہے، انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اس مبارک مہینے کی ساعتیں ہم کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح ہم کو مغفرتوں سے بھی مالا مال کرے گا، رحمتوں سے، برکتوں سے، عطاؤں سے، بخششوں سے مالا مال کرے گا۔ یہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے عبادات کو، ہمارے تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو بروز قیامت ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں رمضان کی جانے والی شفاعت کو اللہ قبول بھی فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم روزوں کے فضائل سنیں گے۔ یہ تو تھے رمضان کے مہینے کے فضائل، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم روزوں کے فضائل سنیں گے کہ ماہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا کیا اجر اللہ کی بارگاہ سے اور کیا کیا مقام و مرتبہ اس کو ملا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔